السلام علیکم ناظرین، شیخ مولانا شاہی کی جانب سے ایمان بیداری مہم کے لیے آل انڈیا مشن خانقاہ میں ہوا پروگرام۔ سب سے پہلے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بن الجود والکرم علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ آج کا معاشرہ ایسا بن گیا ہے کہ خود کو آدمی بہتر سمجھتا ہے، دوسرے کو برائیاں اس کی نکالتا ہے، تو دوسرے کی برائیاں نکال کے تم سب سے پہلے برے ہو گئے، کیونکہ تم نے برائیوں کو، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالی اللہ کے رسول اپنے بندے اپنی امت کی برائیاں چھپاتے ہیں، 2 مہینے میں تب چلائیں گے۔ تو تم کون ہوتے ہو تم کسی کی برائیوں کو اجاگر کرنے لگے؟ تو جب ایک دوسرے کے اندر خلش ہو جائے گی تو محبت کہاں رہ گئی؟ میاں بیوی میں اگر ایک دوسرے میں خلش پیدا ہو گئی، نفرتیں پیدا ہو گئی، تو وہ کیسے بیوی اپنے پیر اپنے شوہر کے شام میں بیٹھ کے پیر دبائیں گی؟ دمدار ہے۔ کیسے وہ اپنے ہاتھوں سے ان کو کھانا کھلائیں گی؟ کیسے ان کو پانی دیں گی؟ جب ان کے اندر نفرتیں پیدا ہو، ایک دوسرے میں برائیاں نکالنے لگے۔ تو بات یہ لگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے ارشاد فرمایا، 10 منٹ میں کیا ہوگا؟ میاں بیوی مین چیز ہیڈنگ چلنا چاہیے، سب کچھ جگہ جگہ ایک دوسرے کے پوشیدہ راز تیسرے تک نہ پہنچا، لیکن آج کیا ایسا ہے؟ تیسرا تو دور رہیے، کچہری کورٹ تھانے بھرے پڑے ہیں، مرد عورت کی شکایتیں کر رہی ہیں، عورت مرد کی شکایتیں کر رہی ہیں۔ کیا یہ غلط ہے؟ کیا میں اس طریقے سے بات کرتا ہوں تو کیا غلط کرتا ہوں؟ کیونکہ ان آنکھوں نے دیکھا ہے شہر کے اندر ایک ہفتے کے اندر 10 مسئلے ایسے آئے، 10 مسئلے ایسے آئے کہ آج لڑکا لڑکی کی شادی ہوئی، صبح کو لڑکی دوسرے معشوق کے ساتھ بھاگ گئی۔ یہ کیسا معاشرہ ہو گیا؟ ابھی پرسوں میرے پاس ایک مسئلہ ایسا آیا جس نے کم سے کم 10-15 لاکھ روپے کی شادی کری اور صبح کو لڑکی بھاگ گئی۔ کیسے معاشرے ہیں؟ کیا یہ بات نہ کہوں؟ کیا تکلیف نہیں ہوتی ہے؟ کسی کی بیٹی ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کی عزت ہے، کیا ہم کو تکلیف نہیں ہوگی؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر مومن کو دیکھ کر، بھائی کو دیکھ کر اگر تکلیف نہ ہو، تکلیف میں اس کے اگر وہ تکلیف میں ہے تم کو تکلیف نہیں ہوئی تو تم کیسے ایمان والے؟ کسی مسلمان کو تکلیف ہوتی تو تم کو تکلیف ہونا چاہیے، اور تکلیف ہو کر اس کے لیے اس کی مشکلیں حل کرنے کے لیے دعا کرو۔ آج فلسطین میں دیکھیے سریعام بمباری برسائی جا رہی، معصوم بچوں کو، کم سے کم لاکھوں بچوں کو ان کی 10-10 منزلہ بلڈنگوں پر دہا دیا گیا اسرائیل نے۔ یہودیوں نے، یہ کل بھی دشمن تھے آج بھی ہیں، اور جب اگر باز نہیں آئے تو قرآن فرماتا ہے اگر تم سدھرے نہیں تو تم قیامت تک دشمن ہی رہو۔ اللہ نے قرآن میں یہودیوں کا ذکر کیا ہے کہ تم سدھرے نہیں، تم باز نہیں آئے تو تم کل بھی دشمن، آج بھی اور حشر تک دشمن رہو گے۔ تو کسی مومن پہ تکلیف ہوتی تو درد ہونا چاہیے۔ کسی کی عزت داری کی جا رہی، رسوا ہو رہا ہے تو اس کے رسوائی ہونے پر تم کو تکلیف ہونا چاہیے، نہ کہ تم اس رسوائی پر ہنسو، محلے والے سے ہنسو کہ اگر کسی بیٹی نے ایسا قدم اٹھا لیا تو یہ نہ 4 جگہ اس کو افواہ مت اڑاؤ، اس کا نام مت لو۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ کل اس پر گزری ہے، آج اس پر گزری ہے، کل تم پر گزرے گی، تو تمہاری بھی مذاق بنائی جائے گی۔ ایسے ایک قوم مذاق بن کے رہ جائے گی۔ جب مذاق بن کے رہ جائے گی تو کوئی تمہاری زبان میں تاثیر نہیں ہوگی، کہیں تمہاری ویلو نہیں ہوگی، تم لاچاری، بے بسی اور ایسے زندگی گزارو گے جیسے کوئی بے بس یتیم گزارتا۔ اگر تمہیں کوئی سماج میں غلط کر رہا ہے یا کسی پر غلط ہو رہا ہے، اس پر تکلیف نہیں ہوئی تو تم پر بھی کوئی تکلیف نہیں ظاہر کرے گا۔ تو یہ جو معاشرہ بنا ہے یہ صرف معاشرہ بے حیائی، بے پردگی کی وجہ سے بنا ہے۔
اپنی جوان بیٹیوں کو جن کے نکاح نہیں ہوئے شنگار کرانا بند کر دو، پردے میں رکھ کے لے کے جاؤ۔ کوئی منادی دین نے نہیں دی کہ تم اپنی بیٹیوں کو گھر سے باہر نہ نکالو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن میں، جب تم عورتوں کے لیے باہر نکلا کرو، بازار میں نکلا کرو، تو خوب لمبی چوڑی چادر لپیٹ کے نکلا کرو۔ اب چادر کا مطلب برقع پہن کے نکلا کرو، حجاب باندھ کے نکلا کرو۔ جیسے اللہ نے قرآن میں فرما دیا وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ، 2-4 ایسی آیتوں میں فرما دیا، لیکن اس کا تذکرہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر کیا۔ تو وہ چادر کا ذکر ہے تو اللہ کے رسول نے بہتر طریقہ ہم کو برقعے کا دیا۔ ڈھیلا ڈھالا لباس پہننے کی وجہ یہ ہے، ایک جیسا لباس پہننے کی وجہ یہ ہے، ضروری نہیں کہ آپ کالا برقع پہنیں، لباس ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے جس سے کوئی اعضاء چست میں آپ کو ظاہر نہ کرے، آپ کے اعضاء کوئی مرد کوئی نظر نہ ڈال دے، اس لیے یہ بتایا گیا۔ لیکن آج ہماری عزت دار ماں بہنیں بھی بیٹھی ہیں، یہاں پر بیٹیاں بھی بیٹھی ہیں، اپنے دلوں سے جھانک کر دیکھو۔ سالوں سے میں چلا کے کہتا ہوں، میری تنظیم اس پر پوری طریقے سے کام کرتی ہے۔ ہم کو میگزین دی جاتی ہے، اس میں ذکر کیا جاتا ہے، پردے کا ذکر کیا جاتا ہے، حقوقوں کا ذکر کیا جاتا ہے، ہر مہینے آپ کو یہ سب بتایا جاتا ہے، لیکن عمل نہیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ ایسی کیا وجہ ہے؟ اے ماں بیٹیوں، کیا تم اپنی سکون کی زندگی اور سکون کا آخرت نہیں چاہتی؟ یہ چند لمحہ کی جوانی، چند لمحہ کا حسن و جمال، یہ تم نمائش جب کرو گے تو چند لمحہ میں ہی ختم ہو جائے گا۔ مشکل سے تمہاری 15-20 سال سے یہ جوانی شروع ہوگی اور 30 سال پہ ختم ہو جائے گی، 40 سال پہ ختم ہو جائے گی، پھر کیا کرو؟